محبت کا ذریعہ ہے، وہی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ جامع ترمذی شریف سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ، حضور نے فرمایا لوگو اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرو۔ یہ منصب نبوت ہے، منصب رسالت ہے، یہی تقاضا ہے منصب نبوت اور رسالت کا کہ اللہ کا نبی مخلوق کو خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا احب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ میں قربان جاؤں جناب بندہ، اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں تو اس لیے فرمایا گیا کہ اے لوگو اللہ کی ذات کے ساتھ پیار کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ یہ جو زبان ہے، زبان میں نطق کی طاقت ہے، بولنے کی قوت ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آنکھ کے اندر جو دیکھنے کا نور ہے، دیکھنے کی قوت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کان کے اندر جو سننے کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھ میں جو پکڑنے کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پاؤں میں جو چلنے کی قوت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دل و دماغ میں سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک تم مختلف قسم کے انواع قسم کے کھانے کھاتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مختلف قسم کے لباس پہنتے ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کیسے ہوگی؟ اللہ کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا منہج کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا طریق کیا ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب حضور آگے دیتے ہیں۔ فرمایا احبونی بحب اللہ، فرمایا میری ذات سے محبت کرو اللہ کی ذات کی خاطر۔ فرمایا میری ذات سے محبت کرو اللہ کی ذات کی خاطر۔ تو پہلے یہ فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ اب اللہ کی محبت کا راستہ چاہیے تھا، اللہ سے محبت کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا احبونی بحب اللہ، کہا مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ جو جناب بندہ پتہ یہ چلا اللہ کی محبت ذات مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ذات مصطفیٰ کی محبت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کی محبت کا راستہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ کی محبت کا دروازہ کیا ہے؟ ذات محبت کی، ذات رسول پاک کی محبت کا منہج کیا ہے؟ طریق کیا ہے؟ تو فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ جناب بندہ اللہ کی محبت کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کی محبت کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور وہ رسول اللہ کے گھرانے کی محبت ہے، حضور کی اہل بیت کی محبت ہے۔ اور یہی چیز جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھائی۔ بخاری شریف کے اندر ہے، آپ نے فرمایا ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ ہی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگو رسول اللہ کی محبت حضور کی اہل بیت میں تلاش کرو۔ حضور کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کی اہل بیت کو راضی کر لو۔ حضور کو منانا ہے تو حضور کے گھرانے کو منا لو۔ تو جناب بندہ اللہ کی محبت ذات مصطفیٰ ہے اور ذات مصطفیٰ کی محبت رسول اللہ کی اہل بیت ہے۔ تو یہ جو فرمایا الا المودۃ فی القربى، رسول اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ الا المودۃ فی اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرو۔ لیکن کیا فرمایا گیا؟ الا المودۃ فی القربى۔ تو اب پتہ یہ چلا اللہ کی محبت کا ذریعہ محبت اہل بیت ہے۔ کوئی اللہ کی محبت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، جب تک رسول اللہ کے
اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی محبت کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کی محبت کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریق ہے، ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی منہج ہے، اور وہ رسول اللہ کے گھرانے کی محبت ہے۔ جناب بندہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مستدرک شریف کے اندر امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ابنایا، فرمایا حسن پاک اور حسین پاک دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا۔ اب یہ جو حضرت حسنین کریمین کو ہم اولاد رسول کہتے ہیں، ذریت مصطفیٰ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہتے ہیں حضرات حسنین کریمین کو، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے دل کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی ہے، اور پھر اس کے شعلے ان کی زبان پہ آتے ہیں، اور مختلف قسم کے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ جناب بندہ حضرات حسنین کریمین رسول اللہ کی اولاد نہیں ہیں، وہ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی اولاد ہیں۔ اس طرح حسد کے اندر جب حسد کی آگ ان کے سینے میں بھڑکتی ہے، اس کے شعلے ان کی زبان پہ آتے ہیں، جب ہم حضرات حسنین کریمین کو اولاد رسول کہتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، رسول اللہ کی ذریت کہتے ہیں، ان کے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن بھی حضرات حسنین کریمین کو ابناءنا کہہ کے بتاتا ہے کہ یہ اولاد مصطفیٰ ہے، یہ اولاد رسول ہیں۔ اسی طرح کا بغض، اسی طرح کی آگ حجاج بن یوسف کے دل و دماغ میں لگی جب حجاج بن یوسف کے دربار کے اندر علماء کی محفل سجی ہے، تو علماء میں سے کسی نے حضرات حسنین کریمین کا نام آتا ہے تو انہیں اولاد رسول کہہ کے پکارا، انہیں ذریت مصطفیٰ کہہ کے بلایا، تو حجاج بن یوسف نے روک دیا، کہا سنو میں نے سارا قرآن پڑھا ہے، مجھے کہیں بھی قرآن میں حضرات حسنین کریمین کا ذریت مصطفیٰ ہونا نہیں مل سکا۔ خبردار اگر کسی نے حضرات حسنین کریمین کو رسول اللہ کی ذریت کہا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب وہاں حضرت یحییٰ بن یامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کذبت یا امیر، آپ نے جھوٹ بولا، آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین ذریت مصطفیٰ ہے، ذریت رسول ہیں۔ اب حجاج بن یوسف نے اعلان کیا، کہا سنو اگر تم قرآن سے حضرات حسنین کریمین کا ذریت مصطفیٰ ہونا، ذریت رسول ہونا تم نے ثابت کر دیا، تمہیں انعام دوں گا، اگر ثابت نہ کر سکے تو میں سر قلم کر دوں گا، اور شرط یہ ہے کہ قرآن سے ذریت رسول ہونا حضرات حسنین کریمین کا ثابت کرنا ہے، اور آیت مباہلہ جو ہے وہ بھی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ آیت مباہلہ کے اندر ابناءنا جو لفظ ہے یہ ابن عام ہوتا ہے، ابن نواسے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن ذریت صرف اولاد کے لیے بولا جاتا ہے۔ کہا مجھے لفظ ذریت نکال کے دکھاؤ قرآن سے کہ حضرات حسنین کریمین رسول اللہ کی ذریت ہیں، تو حضرت یحییٰ بن یامر نے آپ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 85 پڑھی، جس کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا ذکر کیا، جناب آدم نبی کی ذریت کا ذکر کیا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد حضرت یحییٰ بن یامر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا سن یہاں پہ ذریت جناب ابراہیم کا ذکر ہے، یہاں پہ ذریت جناب نوح
نبی کا ذکر ہے، یہاں پہ ذریت جناب آدم نبی کا ذکر ہے، جناب یحییٰ نبی کی ماں تو ہے لیکن باپ نہیں ہے، اگر حضرت عیسیٰ نبی کی ماں تو ہے باپ نہیں ہے، اگر عیسیٰ نبی ماں کے ذریعے سے جناب نوح علیہ السلام کی ذریت بن سکتا ہے تو پھر جناب حضرات حسنین کریمین سیدہ خاتون جنت کے ذریعے سے امام الانبیاء کی ذریت بن سکتے ہیں۔ تو اب حجاج بن یوسف جو ہے اس کو سمجھ آ گئی، کہا ہاں سمجھ آ گئی، اب پوچھتا کیا ہے؟ اب حجاج بن یوسف کے جو لفظ تھے، کہا یحییٰ بن یعمر تجھے جرت کیسے ہوئی، تجھے کس چیز نے ابھارا کہ میرے سامنے تو اس طرح کلام کرے کہ مجھے کہے کذابتا یا امیر، مجھے جھوٹا کہے، مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرے، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی، تجھے کس چیز نے ابھارا؟ تو حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں، فرمایا حب اہل بیت ہی والقرآن، کہا مجھے ایک بادشاہ کے سامنے کون جرت دے سکتا ہے قرآن اور اہل بیت کے علاوہ؟ اگر یہ جرت بھی ہوتی ہے تو اہل بیت طہار کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جناب بندہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک شریف کے اندر حدیث پاک ہے، فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حضور نے فرمایا حسن پاک اور حضرت حسین پاک یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور پھر آگے فرمایا من احبہما احبنی، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ومن احبہ اللہ وادخلہ فی الجنہ، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جناب بندہ اس دوسری حدیث مبارکہ سے بھی پتا چلا، یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے اللہ کی محبت کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ذات مصطفیٰ کی محبت کا صرف اور صرف ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اہل بیت طہار کی محبت ہے۔ وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تک پہنچ نہیں سکتا جس کو در اہل بیت نہیں ملا، جس کو در اہل بیت مل گیا ہے وہی در مصطفیٰ تک پہنچتا ہے، وہی در خدا تک پہنچتا ہے۔ تو فرمایا الا المودۃ فی القربہ، الا المودۃ فی اللہ نہیں کہا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرو، مودت نہیں، بلکہ اللہ کی مودت کا جو ذریعہ ہے، جو چیز اللہ کی مودت تک پہنچاتی ہے اس چیز کا ذکر کیا۔ جناب بندہ یہودی جو ہیں وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے، عیسائی بھی کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو سبھی کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ تو الا المودۃ فی اللہ نہیں کہا کہ اگر ڈائریکٹ اللہ کی مودت کی بات کر دی تو بڑے لوگ سامنے آئیں گے جو اللہ کی مودت کی بات کریں گے، جو کہیں گے ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ماتھے پہ محراب ہوں گے، کہیں گے ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مودت کرتے ہیں، تو اللہ کی ذات کی مودت کا ذریعہ اہل بیت طہار کو بنا دیا کہ ہر ایرا وغیرہ جو ہے وہ اللہ کی مودت کا دعویٰ کر نہیں سکتا۔ اللہ کی مودت کا دعویٰ وہی کرتا ہے جس کو رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ مودت ہوتی ہے۔ الا المودۃ فی اللہ نہیں کہا، الا المودۃ فی القربہ کہا۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہا اللہم انی احبہما، کہا پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کون دونوں؟ یہ جو صیغہ ہے تسمیہ کا، اس کا اشارہ کدھر ہے؟ حضرت حسن پاک کی طرف اور حضرت حسین پاک کی طرف۔ میرے آقا دعا کر رہے ہیں اللہم انی احبہما، کا پروردگار میں حسن پاک سے اور حسین پاک سے محبت کرتا ہوں، وَأَحِبَّهُمَا، اس لیے مولا تو بھی ان دونوں سے پیار کر۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبَّا، اور مولا اس سے بھی محبت کر، مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان دونوں سے
محبت کرے۔ جناب بندہ یہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، دیکھیے حضرات حسنین کریمین سے میرے آقا کیا فرما رہے ہیں، اللہم انی، یہ انی جو ہے انا کس کے لیے آتا ہے؟ انا تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں بلا شبہ، شک و شبہ سے یہ بات پاک ہے کہ میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اور پھر دیکھیے میرے کریم آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، حسین سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے یہاں وقت کی قید کے بغیر یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ میں حسن و حسین سے صبح کے وقت پیار کرتا ہوں، یا دوپہر کو پیار کرتا ہوں، یا شام کو پیار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے وقت کی قید نہیں لگائی، قید کے بغیر مطلقاً طور پہ بتایا، کہا اللہم انی احبہما، پروردگار میں ان سے ہر وقت پیار کرتا ہوں، واحبہما، اس لیے مولا تو بھی ان سے ہر وقت پیار کر، واحبہ واحبہ، اور اس بندے سے بھی پیار کر میں یحبہما، جو ان دونوں کے ساتھ ہر وقت پیار کرتا ہے۔ اب ایمان سے بتائیے گا جو کام میرے آقا کریں وہ حضور کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت حسن پاک سے پیار کرنا، حضرت حسین پاک سے پیار کرنا اللہ کی سنت ہے۔ حضرت حسن سے پیار کرنا، حضرت حسین سے پیار کرنا۔ میں آپ کو بتاتا جی چلوں کہ جو سنت مصطفیٰ ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں وہ عمل جو میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھار چھوڑا ہو اور کثرت کے ساتھ کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ وہ عمل جسے حضور نے کبھی کبھی کیا ہو اور کثرت کے ساتھ چھوڑا ہو اس کو سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے گا سنت مؤکدہ کے اندر بھی تھوڑی بہت چھوڑنے کی بات ہے، سنت غیر مؤکدہ کے اندر بھی چھوڑنے کی بات ہے، لیکن ایمان سے بتائیے گا کوئی ثابت کر سکے تو کر کے دکھائے کہ حضرات حسنین کریمین جب سے رسول اللہ کی گود میں آئے ہیں کبھی میرے آقا نے ان سے محبت کرنا چھوڑا ہو۔ یہ میرے نبی کی ایسی سنت ہے کہ میرے آقا نے جب سے اللہ نے حضرات حسنین کریمین مصطفیٰ کی گود میں رکھے ہیں میرے نبی نے ہر وقت حسنین کریمین سے پیار کیا ہے۔ حضور نے ہر وقت محبت کی ہے، حضرات حسنین نے ہر وقت کیا، اللہ نے کیا۔ اور پھر دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کُلَّ سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں آپ سے موٹی موٹی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ 8 دن گزر گئے، آپ روزانہ اہل بیت طہار کا ذکر سن رہے ہیں۔ زیادہ بریک گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ پہلے بھی اس گفتگو کو سن چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے مودت امت پہ فرض ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مت خیال کرنا کہ بستر کو چھوڑ کے آئے ہیں شاید ہم کوئی نقصان کا سودا کر رہے ہیں۔ یہاں مسجد کے اندر بیٹھ کے ذکر اہل بیت طہار کی محفل میں بیٹھ کے خدا کی قسم ہم اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو قرآن میں امت پہ اہل بیت کی مودت کو فرض کیا ہے اس مفروض فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کے سنت مصطفیٰ کو بھی ادا کر رہے ہیں، اللہ کا فرض بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے کر، وَأَحِبَّا، اور اس بندے سے بھی محبت کر، مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے۔ تو جناب بندہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کی محبت کا ذریعہ رسول اللہ کی اہل بیت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کے لیے حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی،
میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا جو ریئل نام ہے وہ اپنے کلام میں اپنی گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ لوں. آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم اس پاک ہستی کا زبان نام نامی اسم گرامی اپنی زبان پہ لا سکیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ سیدہ خاتون جنت کا جو صفاتی نام ہیں ان کے جو القابات ہیں ان کے ساتھ کلام کروں. لیکن جو حدیث کے اندر لفظ آیا ہے, جو حدیث کے اندر نام آیا ہے, اس لیے آپ کا نام وہ متن کے لحاظ سے پڑھ رہا ہوں. حضور نے فرمایا فاطمہ بدعتم منی, کہا سیدہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبہا, جس نے ان کو ناراض کیا, اغضبنی, اس نے مجھے ناراض کیا. میں قربان جاؤں, ان کی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی ہے, ان کی رضا رسول اللہ کی رضا ہے, ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے, ان کا بغض رسول اللہ کا بغض ہے. میرے آقا نے حضرات حسنین کریمین کے لیے کوئی لفظ فرمائے تو یہی فرمائے ان کی محبت میری محبت ہے. سیدہ خاتون جنت کے لیے لفظ فرمائے تو یہی فرمائے اس کی محبت میری محبت ہے. مولا کائنات کے لیے کوئی لفظ فرمائے تو یہی کہے ان کی محبت میری محبت ہے. تو پتہ یہ چلا یہ پنج تن پاک کے اندر جو 4 نفوس قدسیہ ہیں, 4 نفوس قدسیہ اگر الگ الگ دیکھو گے تو 4 گنو گے, تن دیکھو گے تو 1 ملے گا. تو پتہ یہ چلا ان 4 کے اندر نور بھی مصطفیٰ والا ہے, حسن بھی مصطفیٰ والا ہے. اب دیکھیے سیدہ خاتون جنت کے لیے فرمایا تو کہا ان کی رضا میری رضا. جس نے سیدہ خاتون جنت کو ناراض کیا فمن اغضبہا اغضبنی, کہا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا. تو جس نے سیدہ خاتون جنت کو راضی کیا اس نے رسول. اب دیکھیے اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی پاک کے لیے فرمایا. حضور فرماتے ہیں یا علیو انت سید فی الدنیا والآخرہ, اے علی آپ دنیا اور آخرت میں سردار ہیں, آپ دنیا اور آخرت میں سردار ہیں. بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا اگر مولا علی کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہو. بندہ متقی بن ہی نہیں سکتا اگر مولا علی کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہو. بندہ سچا مومن بن ہی نہیں سکتا اگر مولا علی کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہو. اس لیے کہ متقیوں کے امام کا نام علی ہے, متقیوں کے امام کا نام علی ہے. مومنوں کے امام کا نام, بولے سارے, مومنوں کے امام کا نام, اولیاء کے امام کا نام, متقیوں کے امام کا نام. تو بندہ متقی بن نہیں سکتا, ولی بن نہیں سکتا اگر مولا کائنات کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں, اب میں ایک اور تھوڑی سی ساتھ ٹچ کر دوں حدیث مبارکہ. حضور نے فرمایا اوحیا الیہ فی علی ثلاث. حضور فرماتے ہیں علی پاک کے بارے میں مجھے 3 چیزوں کی وحی فرمائی گئی. پہلی یہ انہو سید المسلمین, فرمایا علی مسلمانوں کا سردار ہے. دوسرا حضور فرماتے ہیں وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ, علی پاک متقیوں کے امام ہیں. تیسرا فرمایا وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ, قیامت کے دن جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے ان کے قائد کا نام بھی علی ہے. تو بندہ ولی بن ہی نہیں سکتا اگر مولا علی کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہو. بندہ متقی بن ہی نہیں سکتا مولا علی پاک کی ذات کے ساتھ عشق نہ ہو. اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں یا علیو انت سید فی الدنیا والآخرہ, علی پاک آپ دنیا میں بھی سید ہیں آخرت میں بھی سید ہیں. پھر فرمایا علی حبیبوں کا حبیبی, علی تیرا دوست میرا دوست ہے. حبیبوں کا حبیبی, علی تیرا دوست میرا دوست ہے. وحبیبی حبیب اللہ, اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے. اور پھر فرمایا علی
अदुव्वो का अदुव्वी, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन है, वादुव्वी अदुव्वुल्लाह, और मेरा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। मैं कुर्बान जाऊं, हजरत हसनैन करीमैन की बात हो, सैयदा खातून जन्नत की बात हो, हजरत अली पाक की बात हो, तो हुजूर ने यही फरमाया है, इनकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, इनकी बात मेरी बात है। अब हजरत अली पाक की बात शुरू हुई, चल रही है। एक और हदीस मुबारका हजरत अली पाक के हवाले से कि कितनी मुशाबहत है रसूलुल्लाह से, कितनी मुशाबहत है। अब देखिए, मैं कुर्बान जाऊं, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा को के बारे में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, आपने फरमाया मा राइतु अहदन अशबहा, कहा मैंने किसी को नहीं देखा, अशबहा बे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ियामिहा व क़ऊदिहा मिन फातिमा करमल्लाहु वजहहा। हजरत अम्मा आयशा फरमाती है, नहीं देखा मेरी आंख ने किसी को कि रसूलुल्लाह की जात के साथ इतनी मुशाबत हो, चलने में, उठने में, बैठने में।